کو دیکھیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو مومنین اور مومنات کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ دیکھیں، کسی بھی انسان پہ ظلم کریں گے تو سزا ملے گی، کافر پہ بھی ظلم کریں گے تو سزا ملے گی۔ اسلام میں اگر کوئی کافر آپ کی ریاست میں رہتا ہے تو آپ اگر اس کا مال ضبط کرتے ہیں تو بھی آپ پر جرمانہ ہے، آپ اسے تھپڑ مارتے ہیں تو بھی آپ کے لیے سزا ہے، حتیٰ کہ اس کی غیبت بھی جائز نہیں ہے۔ تو لیکن اللہ نے یہاں مومنین اور مومنات کو ہائی لائٹ اس لیے کیا کہ اگر کوئی ایمان والا ہے نا، نیک عمل کر رہا ہے تو اسے ستانے میں گناہ زیادہ ہے۔ ایک عام آدمی کو ستائیں گے گناہ ملے گا، نیک آدمی کو ستائیں گے زیادہ گناہ ملے گا، علماء صلحاء کو ستائیں گے اور زیادہ، جو بزرگ، جتنا اللہ کے ہاں جس کا مقام ہے اس کو ستانے میں گناہ بھی اتنا ہی زیادہ اور اس کا ادب بھی اتنا ہی زیادہ۔ دیکھو، سب سے بڑا مقام پیغمبر کا ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ کا سب سے زیادہ قرب کس کا ہوتا ہے؟ پیغمبر کو۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو، تمہارے عمل ضائع ہو سکتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ اللہ کے سب سے مقرب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنا جس کا اللہ سے قرب ہوگا اتنا ہی اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کا احترام اور اس کو تکلیف سے بچانا ضروری ہوگا۔ تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے، گھروں میں بھی خیال کرنا چاہیے۔ کسی خاتون کے میاں اگر نیک ہیں، نمازی، پرہیزگار ہیں تو ان کو چاہیے کہ بولیں بھائی عام میاؤں کی نسبت اس میاں کا احترام مجھ پر زیادہ واجب ہے، کیونکہ میرے میاں کی داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور جب میری بہنیں آتی ہیں تو ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، نظر کی کیا کرتے ہیں؟ بھائی سالیوں کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا آج کل لوگ ٹکٹکی باندھ کے، تو میرے میاں بہت نیک ہیں۔ تو ایسی عورت پر اپنے میاں کا احترام دوسری عورتوں پر جتنا احترام واجب ہے اپنے میاں کا، تو ایسی عورت پر احترام زیادہ واجب ہے۔ یہ ستائے گی اپنے میاں کو، گناہ زیادہ ہوگا۔ اسی طرح آپ کو بیگم مل گئی نمازی، پرہیزگار اور پردے والی، تو اگر آپ اس کی حق تلفی کریں گے تو ایک آدمی کی بیوی بے دین ہے، وہ اس کی حق تلفی کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا، لیکن نیک بیوی کی حق تلفی کریں گے تو گناہ دوسروں سے زیادہ، کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں نا ان کو ستانے کا گناہ یہ زیادہ ہے۔ اس کو اللہ نے الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اسی طرح اولاد میں بھی کوئی نیک ہے تو اس پہ ظلم کرنا، ماں باپ اگر نیک، ماں باپ تو کافر بھی ہوں تو قرآن نے کہا کہ ان سے اچھا سلوک کرنا پڑے گا، لیکن اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو پھر برا سلوک کرتے ہو تو اور زیادہ گناہ، اور اگر نیک ہیں تو پھر برے سلوک کا اور بھی زیادہ گناہ۔ تو جتنا حدیث میں اس کو یوں بیان کیا، بخاری کی حدیث ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ایک عالم کا میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے ایک اہل حدیث عالم کی نسبت سے بتایا، ان اہل حدیث عالم کا بھی نام میرے ذہن سے نکل گیا، کہ ان کی محفل میں کسی شخص نے امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہا، حالانکہ وہ اہل حدیث عالم تھے، امام حنیفہ کو برا بھلا کہا، تو ان اہل حدیث عالم نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں نا، جو ان کے بیان میں بیٹھتا تھا، کہا کہ مجھے اس بات کا پورا خطرہ موجود ہے کہ اس مرنے سے پہلے یہ ایمان سے پھر جائے گا، ایمان پر اس کو موت نصیب نہیں ہوگی۔ تو جن عالم کا میں نے بیان سنا نا، سرگودا کے بڑے مشہور عالم ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ کیا ہوا کہ جی یہ واقعی ایسا ہوا کہ وہ بندہ بعد میں قادیانی ہو گیا اور قادیانیت پر اس کی موت واقع ہوئی۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے پہلے سے کیسے پیش گوئی کر دی تھی کہ اس آدمی کی موت ایمان پر نہیں ہوگی، آپ کو پہلے سے کیسے پتہ چل گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو اس کا میرے خلاف کیا ہے؟ اعلان جنگ۔ تو جب کسی کا کسی کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے نا، تو جنگ میں دشمن کی کوشش ہوتی ہے دشمن سے سب سے قیمتی چیز چھینے۔ تو اللہ جب کسی سے دشمنی کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی دشمنی کا مطلب ہے اللہ آپ سے آپ کی سب سے قیمتی چیز چھینے گا، اور سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو اس لیے جو بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کی موت ایمان پر واقع نہیں ہوگی، اللہ ان سے ایمان چھین لے گا۔ تو اس لیے اہل اللہ، مشائخ، بزرگان دین، جو بھی اللہ والے لوگ ہیں، جتنے حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بعض لوگ تو غلو کر کے ان کو اللہ کے برابر بنا دیا، اور بعض کیا کرتے ہیں وہ توہین میں غلو کرتے ہیں، کیڑے نکال رہے ہیں بزرگوں کی کتابوں سے، اور جو ہے نا ان کو برا بھلا کہنے کے لیے لب و لہجہ غیر شائستہ ہوتا ہے۔
تو ان چیزوں سے بہت خطرے کی بات ہے، بہت ڈرنا چاہیے، اس سے ایمان سلب ہونے کا خطرہ، کیونکہ اللہ نے بتایا کہ ایمان والوں کو ستانا، یہ بھی تو ستانا ہے نا، کہ ایک دنیا سے چلے گئے، آپ ان کی برائیاں کر رہے ہو، ان کی غیبتیں کر رہے ہو، ان کے جو ہے نا غلط سلط تعویلات کر کے ان کو کوئی کافر قرار دے رہے ہو، کسی کو گمراہ قرار دے رہے ہو، تو میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کے چہرے کے نور کو اللہ چھین لیتے ہیں، اس لیے اس کا بہت اس سے خطرہ ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔